السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں میر بخاری۔ FA FSC پاکستان اسٹڈی کے اگلے ٹاپک کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے قرارداد پاکستان۔ اس کی تحریک پاکستان کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے۔ 23 مارچ 1940 کا وہ دن جس کی یاد آج بھی بنائی جاتی ہے، اور اس دن ہماری سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ قرارداد پاکستان پڑھنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پس منظر کہ اس سے پہلے کیا حالات تھے، یہ اچانک مسلمانوں کے اندر سوچ پیدا نہیں ہوئی، بلکہ حالات کی ایک کڑی تھی جو کہ وجہ بنی قرارداد پاکستان کی، اور یہ قرارداد پاکستان جس میں ہم نے راستے کا تعین کیا وجہ بنتی ہے قیام پاکستان کی۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں تحریک خلافت سے۔ تحریک خلافت جو ہے یہ وہ تحریک تھی جس کا آغاز ہوتا ہے ہندو اور مسلمان کے اتحاد سے، اور اس کا اختتام جو ہے مسلمان اور ہندو کے اختلاف پر ہوتا ہے، اور یہ ان کا اتحاد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو تحریک خلافت کے بعد کچھ عرصہ مسلمانوں کی جو لیڈرشپ تھی وہ اپنا، کیونکہ مسلمانوں کے اندر اپنا اعتماد کھو چکی تھی، تو بالکل اگلے کچھ سال خاموشی سے گزرتے ہیں۔ ایک چیز اور تھوڑا سا میں گائیڈ کرتا چلوں کہ انگریز ہر 10 سال کے بعد اصلاحات یہاں پر لے کر آتے تھے کہ اگر یہاں کے لوگ تعاون کرتے ہیں تو کچھ اختیارات ان کو وہ سونپ دیتے تھے اپنے قوانین کے اندر۔ تو اب ایسا ہی ہوا۔ 1919 کی مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات کے بعد 10 سال پورے ہونے والے تھے، تو انگریزوں نے اپنے ایک نمائندے کو یہاں پر بھیجا کہ وہ یہاں کے لوگوں کی رائے لے اور پھر یہاں پر اصلاحات نافذ کی جائیں۔ تو سائمن کمیشن جو کہ انگریزوں کا نمائندہ تھا انگریز حکومت کا، ہندوستان میں آتا ہے، لیکن اس کمیشن کے اندر کوئی مقامی نمائندہ شامل نہیں ہوتا، اس لیے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور نعرہ لگاتے ہیں گو سائمن گو۔ تو انگریزوں نے اس سے تنگ آ کر کہا کہ ہندو اور مسلمان کسی ایک بات پر اگر متفق ہو جاتے ہیں ہم وہی قانون بنا کے لاگو کر دیں گے۔ تو اس چیلنج کو نہرو نے قبول کیا اور قائد اعظم سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر مسلمان جداگانہ اپنا جو انتخابات کا حق ہے اس سے دستبردار ہو جاتے ہیں، باقی باتیں جو ہیں وہ کانگریس سے منوا کر دیں گے مسلمانوں کو۔ تو قائد اعظم مسلمانوں کے جو لیڈر تھے ان کا اجلاس بلاتے ہیں ویسٹرن ہوٹل دہلی کے اندر، اور نہرو کے اس مطالبہ جو تھا اس کو پیش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان جداگانہ انتخاب کے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں تو باقی باتیں منوا دیں گے۔ تو یہاں پر مسلم لیگ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک دھڑا نہرو کے مطالبات کو یا نہرو کے مطالبے کو ماننا چاہتا ہے، جبکہ دوسرا کہتا ہے کہ جداگانہ انتخاب کے حق سے کسی صورت بھی دستبردار نہیں ہونا چاہیے۔ تو 2 مسلم لیگ بن جاتی ہیں، ایک جناح لیگ اور دوسری جو تھی سرشفی لیگ بن جاتی ہے، ایک کلکتہ لیگ اور دوسری لاہور لیگ بن جاتی ہے۔ تو بعد میں نہرو نے اپنی جو نہرو رپورٹ پیش کی، مشہور نہرو رپورٹ، اس میں وہ مسلم لیگ کا دھڑا جو نہرو کو سپورٹ کرنا چاہ رہا تھا اس کے مطالبات کو بھی نہرو نے رد کر دیا۔ تو نہرو رپورٹ کو اگر ہم کہتے ہیں کہ ہندو رپورٹ تو بیزا نہیں ہوگا۔ تو اس سے پھر قائد اعظم نے اس کا رد عمل اپنے مشہور 14 نکات کی صورت میں دیا۔ یہ 14 نکات وہ نکات ہیں کہ اگر اس کو ہندو اس وقت مان لیتے تو آج پاکستان نہ ہوتا، لیکن ہندو نے قائد اعظم کے 14 نکات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس سے اگلے ہی سال 1930 میں علامہ اقبال جب مسلم لیگ کے صدر تھے، اجلاس ہوتا ہے مسلم لیگ کا الہ آباد میں، علامہ اقبال نے اس اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کو اپنے لیے اب ایک الگ ملک حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ تصور پاکستان انہوں نے پیش کیا، پاکستان کا نام لیے بغیر ایک الگ مسلم ریاست کا مطالبہ پیش کیا۔ تو یہ پہلی مرتبہ تھا۔ بعد میں 1933 میں چودھری رحمت علی جو کہ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے کیمبرج یونیورسٹی میں، انہوں نے ایک کتابچہ لکھا ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ اس میں انہوں نے اس نئی مملکت کا نام پاکستان پیش کیا، اور ساتھ ہی اس نے اس کا انہوں نے نقشہ پیش کیا اس نئی ریاست کا۔ تو بعد میں پھر 1938 میں سندھ مسلم لیگ نے اپنے اجلاس میں قرارداد پاکستان پیش کی۔ تو یہ سارا پس منظر تھا۔ اس کے علاوہ ایک سب سے اہم چیز میں جو وقتی طور پر اس کی وجہ بنتی ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں
کہ دوسری جنگ عظیم 1939 میں شروع ہو چکی تھی۔ اس وجہ سے کانگریس نے اپنی وزارتوں سے استعفیٰ دیا۔ کیوں؟ کہ انگریزوں کو پریشرائز کیا جا سکے اور ان کو یہاں سے نکالا جا سکے۔ ساتھ ہی انہوں نے تحریک چلائی ہندوستان چھوڑ دو، کوئٹ انڈین موومنٹ، مطلب ہندوستان صرف ہندوستانیوں کے لیے اور باقی جو قومیں ہیں نہ صرف انگریز بلکہ مسلمانوں کو بھی ساتھ میں وہ پریشرائز کر رہے تھے کہ ہندوستان چھوڑ دیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ایک نئی تحریک چلائیں۔ پہلے تھی تحریک آزادی، اب اس تحریک کا نام دیا گیا تحریک پاکستان، اور اس کا جو آپ کہہ لیں کہ گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی تھی وہ یہی قرارداد پاکستان تھی۔ تو 1940 میں قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ اس کا یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا۔ ہندو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دو اور مسلمان کہہ رہے ہیں کہ پہلے پاکستان بنا کے دو پھر بے شک ہندوستان چھوڑ دو۔ تو اس میں بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطبہ صدارت دیا۔ اپنے خطبہ صدارت میں قائد اعظم نے پاکستان بنانے کی مختلف وجوہات جو تھیں وہ پیش کیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں اور اپنا جداگانہ ثقافتی اور مذہبی نظام رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا برصغیر ایک ملک نہیں اور ہندو مسلم تنازع فرقہ وارانہ نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے۔ فرقہ وارانہ تو وہ ہوتے ہیں جو ایک ہی ملک کے مختلف باشندے کرتے ہیں، بین الاقوامی مطلب برصغیر کیونکہ ایک ملک نہیں ہے تو یہ دو مختلف ثقافتیں، دو مختلف ملک ہیں جن کا آپس کا مسئلہ ہے، جس کا حل برصغیر میں ایک سے زیادہ ریاستوں کے قیام ہے۔ اس کے علاوہ متحدہ برصغیر میں مسلمانوں کے حقوق محفوظ رہنے کا امکان نہیں ہے، کیونکہ ان کی وزارتوں میں ہی دیکھا جا چکا تھا کہ اگر ہم ہندو کے ساتھ رہتے ہیں اور ہندو کی حکومت آتی ہے تو مسلمان کے حقوق کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ملکوں کی تقسیم کی مثالیں دیتے ہوئے کہا کہ برطانیہ سے آئرلینڈ الگ ہوا۔ پہلے برطانیہ اور آئرلینڈ ایک ساتھ تھے تو آئرلینڈ بعد میں الگ ہوا۔ اس کے علاوہ یوگوسلاویہ بھی تقسیم کا نتیجہ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو الگ ملک بنا کر دے دیں گے تو یہ ایک تاریخی منطق اس کی پہلے سے موجود ہے۔ تو یہ قائد اعظم نے اپنے خطبہ صدارت میں مختلف وجوہات پیش کی کہ پاکستان کیوں قائم کیا جا رہا ہے۔ قرارداد پاکستان کے بنیادی نکات ہیں یہ، کیونکہ شارٹ کوسچن میں بھی آتے ہیں تو پہلے کوسچنس کی طرح میں اسٹوڈنٹ کو یہ فنگر ٹپس پہ یاد کرواؤں گا۔ ان میں 3 پوائنٹ ہیں، اس کے ذہن نشین کرنے ہیں 3 پوائنٹ۔ سب سے پہلے کہ باہم متصل اکائیوں کی نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کی جائے، شمال مغرب اور مشرق میں مسلم اکثریت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں۔ تھوڑا سا مشکل ورڈنگ ہے، میں آسان لفظوں میں کہہ سکتا ہوں کہ 2 نئے خطوں کی صورت میں حد بندی کر دی جائے۔ کیسے؟ کہ کن علاقوں میں مسلمان آباد ہیں، کن علاقوں میں ہندو آباد ہیں، ان کی حد بندی کر دی جائے کہ یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے، یہ علاقہ ہندو کا ہے، اور جو مسلم اکثریت والے علاقے ہیں وہاں پر مسلمانوں کے مملکتیں قائم کر دی جائیں۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا، اس کی حد بندی کر دی جائے، پہلے پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ برصغیر کی تقسیم کے علاوہ کوئی اسکیم کو منظور نہیں کیا جائے گا، مینس کہ پاکستان ہی ہم نے حاصل کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اسکیم قابل قبول نہیں ہوگی۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ جب ملک تقسیم ہو جاتا ہے تو ہندو اکثریت والے علاقوں میں مسلم اقلیت کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ ریپیٹ میں کر دیتا ہوں، پہلا علاقہ حد بندی کرنا ہے کہ کون سے علاقے مسلمانوں کے ہیں، کون سے علاقے ہندو کے ہیں، مسلمانوں والے علاقوں میں مسلم مملکتیں قائم کر دی جائیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ پاکستان کے علاوہ کوئی اسکیم ہمیں قبول نہیں ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے کہ جب تقسیم ہو جاتی ہے ہندو اکثریت والے علاقوں میں مسلمان اقلیت کے حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ تو یہ قرارداد پاکستان تھی۔ اس پر اب ہم نے رد عمل دیکھنا ہے کیونکہ یہاں پر 3 دھڑے آباد تھے، ایک انگریز، دوسرا ہندو اور تیسرا مسلمان۔ ان کا رد عمل اس پر کیا ہوتا ہے؟ تو سب سے پہلے جو اس پر رد عمل تھا ہندوؤں کا، انہوں نے اس کا کافی مذاق اڑایا، اس کو دیوانے کا خواب قرار دیا اور اس کو ناقابل عمل قرار دیا۔ گاندھی نے بھی اس پر بڑا سخت رد عمل دیا اور اس پر کافی طنز کیا، اور ہندو پریس، ہندو اخبارات جو تھے، انہوں نے اس قرارداد لاہور جو کہ اس کا پہلا نام تھا،
اس کو قرارداد لاہور کے بجائے قرارداد پاکستان کہا، تو قائد اعظم نے اس نئے نام کو قبول کیا۔ دوسرے نمبر پر مسلمانوں کا رد عمل ہے۔ مسلمان جو تھے بر صغیر کے، انہوں نے اس کو دل سے قبول کیا، اس مطالبے کو اپنا نیا راستہ مان لیا، اور نیکسٹ جو ہے مسلمان، انہوں نے اپنی منزل کا تعین کر لیا۔ اور تیسرا دھڑا انگریزوں نے ان پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، کیونکہ وہ اس کو ناقابل عمل سمجھتے تھے۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا، انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں۔